السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 37 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ سوری کارپوریشن، شام 8 بجے۔ صدر کے دفتر کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ سیکرٹری آفس کے لوگ جمائی لے رہے تھے اور ہادی کی طرف بڑھ کر دریافتگی سے دیکھ رہے تھے۔ اسسٹنٹ ہادی، پلیز صدر شہزام کو قائل کریں کہ اتنی دیر تک کام نہ کریں اور جلد گھر واپس جائیں، ہم مزید نہیں بیٹھ سکتے۔ تم ایسا کہہ رہے ہو جیسے مجھے یہ کرنے کا اختیار ہو۔ ہادی رونے والی حالت میں تھا۔ اس نے سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کے دکھ بھری شکلوں کی ایک تصویر لی اور صبرین کو بھیجی۔ مس صبرین، کہ آپ صدر شہزام سے درخواست کر سکتی ہیں کہ وہ اتنی دیر تک کام نہ کریں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ پی ایس، ہم نے کل رات 1 بجے تک کام کیا تھا، صبرین کا جواب آیا۔ تم اس کے عادی ہو، گھر جاؤ۔ میں کبھی اپنے ملازمین سے یہ نہیں کہتی کہ وہ ہر بار میرے ساتھ اوور ٹائم کام کریں۔ ہادی، آپ جیسی نرم دل نہیں ہر کسی کے پاس صبرین۔ میں مصروف ہوں، میری فلائٹ ہے، اس لیے میں فون بند کر رہی ہوں۔ ہادی نے چمبے سے سوچا، کیا ہو گیا مس صبرین، آپ کیا کیمرہ میں نہیں ہیں؟ اس نے جلدی سے ایئر لائنز چیک کی۔ 10 منٹ بعد وہ آفس کے دروازے سے داخل ہوا۔ صدر شہزام، مجھے تنگ مت کرو۔ شہزام نے سرد آواز میں خبردار کی اور اپنا فون اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ لعنت، اس عورت نے ابھی تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ کیا وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟ کیا یہ اس کے ساتھ پچھلے تعلقات کے بدلے میں ایسا کر رہی تھی؟ جب شہزام نے اس بارے میں سوچا، اس کا دل شدید درد سے تیز دھڑکنے لگا۔ نہیں صدر شہزام، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مس صبرین ہابرٹ کے لیے پرواز کر چکی ہیں۔ ہادی نے کمزوری سے کہا۔ شہزام اچانک اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا اور تیز نظریں اس پر گاڑ دیں۔ وہ وہاں کیا کرنے جا رہی ہے؟ کل ہابرٹ میں ایک بین الاقوامی چینی مٹی کے برتنوں کی نمائش ہے، شاید وہ وہاں شرکت کرنے جا رہی ہوں۔ شہزام غصے سے لال ہو گیا۔ جب وہ اپنے اور صبرین کے درمیان لڑائی سے تنگ آ چکا تھا تو نہ صرف وہ معافی نہیں مانگ رہی تھی بلکہ چینی مٹی کے برتنوں کی نمائش میں بھی جا رہی تھی۔ بہت اچھا صبرین شہزام سوری۔ ہاں، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ وہاں جا رہی ہے؟ شہزام نے اچانک تیز آواز میں پوچھا۔ میں نے ان کو واٹس ایپ میسج بھیجا تھا، تو وہ کیا وہ تمہارے پاس اس کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ شہزام نے ہادی کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ اور تم نے اسے ذاتی طور پر بات کی؟ ہادی کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ کے اسسٹنٹ ہونے کے ناطے میں نے مس صبرین کا واٹس ایپ نمبر آپ کی بھلائی کے لیے لیا تھا۔ مثال کے طور پر جب آپ پریشان ہو تو میں اس سے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ سکتا ہوں، لیکن اب میں اس سے تسلی نہیں پا رہا ہوں۔ شہزام نے سرد آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کیس نے تمہیں بتایا کہ وہ ہابرٹ جا رہی ہے؟ اس نے ذکر کیا، لیکن میں جانتا ہوں وہ چاہتی ہے کہ تمہارے ذریعے مجھے یہ بات بتا دے۔ شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ کیمرہ چھوڑ دے گی تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ وہ خواب دیکھے۔ ہادی خاموش ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ شہزام سوری بہت زیادہ سوچ رہا تھا۔ ابھی میرے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کرو، میں آج رات ہابرٹ جا رہا ہوں۔ شہزام نے اچانک حکم دیا۔ آپ مس صبرین کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں؟ ہادی حیرانی سے بولا۔ بالکل نہیں، میں چینی مٹی کے برتن خریدنے جا رہا ہوں۔ شہزام نے اٹھتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ ہادی کو رونا آ گیا۔ ابھی بہت دیر ہو چکی تھی، پھر بھی اسے شہزام کے ساتھ ہابرٹ جانا پڑے گا۔ اسسٹنٹ ہونا کتنا تھکا دینے والا کام تھا۔ شام کو صبرین نے ہابرٹ کے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ چونکہ نمائش میں دنیا بھر سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے، اس لیے زیادہ تر اچھے ہوٹلز پہلے ہی بک ہو چکے تھے، تو یہ وہ بہترین کمرہ تھا جو اسے مل سکا۔ نہانے کے بعد وہ بیڈ پر جا کر سو گئی۔ اچانک اگلے کمرے سے دروازے کی دھماکے دار آوازیں آئیں۔ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اتنی زور سے کون دروازہ بند کرتا ہے؟ صبرین بکھلا کے نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اگلے کمرے سے ہیوی میوزک کی آواز آئی۔ یہ اتنا شور مچانے والی آواز تھی کہ وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ صبر نہ کر سکی اور ہوٹل کے فرنٹ ڈیسک کو شکایت کرنے کے لیے فون کیا۔ 5 منٹ بعد فرنٹ ڈیسک سے بے بسی کے عالم میں کال واپس آئی۔ ہمیں معاف کر دیں پلیز، ہمارے عملے نے اوپر جا کر اگلے کمرے میں موجود صاحب سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی موسیقی 50 ڈیسیبل سے زیادہ نہیں ہے، جو شور نہیں پیدا کر رہا، یہاں تک کہ پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صبرین غصے سے بولی۔
یہ بہت بلند آواز ہے، یہ یقیناً 50 ڈیسیبل سے زیادہ ہے۔ ہم نے ناپا ہے، یہ صرف 39 ڈیسیبل سے ہے۔ صبرین بے بسی سے دانت پیس کر رہ گئی۔ لعنت ہے، وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو قانون سے بخوبی واقف تھا۔ اسے وہ پاگل شیزام سوری یاد آیا۔ اس وقت کیا آپ میرا کمرہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ معاف کریں، ہمارے پاس اور کوئی کمرہ دستیاب نہیں ہے۔ صبرین کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اپنے کانوں میں ٹشو لگا دیے۔ آخرکار وہ رات بھر ٹھیک سے نہیں سو پائی اور پریشان خواب دیکھتی رہی۔ اگلے دن وہ جلدی اٹھ کر میک اپ کر کے نمائش میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ موڑ لینے کے بعد وہ جلدی سے مسٹر کاوڈ کو تلاش کر پائی۔ 40 کی دہائی کے ایک شخص تھے، لیکن بہت نرم و خوش مزاج نظر آ رہے تھے۔ اس لمحے مسٹر کاوڈ ایک بڑی پلیٹ کا مطالعہ کر رہے تھے جس پر ایک اژدہا کا نقش تھا۔ بیچنے والے نے کہا، یہ نقاشی دور کی ہے اور میرے آباء و اجداد سے وراثت میں آئی ہے۔ یہ ایک نایاب خزانہ ہے۔ جب کسی نے آخری باری سے 4 ملین آفر کیا تو بھی میں نے نہیں بیچی۔ کیا میں اسے قریب سے دیکھ سکتی ہوں؟ صبرین مسکراتے ہوئے قریب آئی اور پوچھا۔ مسٹر کاوڈ نے وہ بڑی پلیٹ اسے دی اور مسکرا کر کہا، کیا یہ خاتون چینی مٹی کے برتن کا جائزہ لینا جانتی ہے؟ میں تھوڑی بہت جانتی ہوں۔ صبرین نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، یہ نکلی ہے۔ ارے فضول بات نہیں کرو، بیچنے والے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ نہیں آتا بے وقوف لڑکی۔ صبرین نے بڑے اژدہے کی شکل والے نقش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ کانگشی دور کی پلیٹ ہے تو اس کی تاریخ کم از کم کئی 100 سال پرانی ہونی چاہیے۔ جواہر کو بہت پہلے سلیکیفائی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو اس علاقے میں زیادہ چمک اور یہاں کی چمک بہت ناہموار ہے، لیکن یہ ایک اچھی طرح سے کاپی کی گئی ہے۔ میں 2000 پیش کرتی ہوں۔ بیچنے والے کا چہرہ صبرین کے دعوے سے شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ مسٹر کاوڈ نے غصے سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ تم نے جعلی چیز سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہیں کیونکہ میں چینی نہیں ہوں؟ میں ایسا نہیں ہوں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل ہے۔ بیچنے والا پلیٹ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ شکریہ مسٹر کاوڈ مسکرا کر بولا، آپ مجھے تھوڑی سی جانی پہچانی لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں جانی پہچانی لگتی ہوں۔ صبرین مڑی اور شرمندگی سے جانے کی کوشش کی۔ رکے، مجھے یاد آ گیا، آپ لاشاری کارپوریشن کی وارث ہیں۔ آپ کا نام صبرین یزدانی ہے نا؟ کاوڈ تیزی سے بولا، آپ کے والد عظیم لاشاری ہیں، صحیح؟ آپ کسی اور سے مجھے تشبیہ دے رہے ہیں۔ صبرین نے بے چین ہو کر ہاتھ ہلایا۔ ہاں نہیں، میں نے غلط نہیں کہا۔ میں نے آپ کے والد سے ملاقات کی تھی۔ کاوڈ نے اپنا وزٹ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ صبرین نے اسے پڑھا اور فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیلو مسٹر کاوڈ، میں دراصل چینی مٹی کے برتن کی شوقین بھی ہوں۔ میں خفیہ طور پر یہاں آئی ہوں تاکہ لوگ مجھے نہ پہچانیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدے کے بدلے خوشامد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کاوڈ ہنستے ہوئے بولا، ہماری ملاقات قسمت کا لکھا ہے۔ وہ پلیٹ دیکھیے۔ یقیناً صبرین اس کے ساتھ گئی اور 1 گھنٹہ گزر گیا۔ دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت کاوڈ بولا، اصل میں ہمیشہ لاشاری کارپوریشن کی لاجسٹک کے شعبے میں ترقی کو سراہتا ہوں۔ ویسے چونکہ آپ لاشاری کارپوریشن کی وارث ہیں، آپ کمپنی کب سنبھالنے کا سوچ رہی ہیں؟ کمپنی سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے، صبرین تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ فی الحال لاشاری کارپوریشن کی ترقی بہت اچھی ہے اور شیئرز کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، لیکن لاشاری کارپوریشن کے اندرونی انتظامات پیچیدہ ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ میری پوزیشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے۔ کاوڈ کی آنکھوں میں چمک آئی، لیکن آپ کو یہ پوزیشن آسانی سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ آپ کی والد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے والد کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا خیال رکھوں، لیکن میرے پاس ایک اور کمپنی بھی ہے۔ میرے پاس اتنی توانائی نہیں ہے، میں شاید اپنے شیئرز بیچ دوں۔ صبرین نے بے ساختہ کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے والد اس سے اتفاق نہیں کریں گے اور میرے دادا بھی غصے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میرا آخری نام یزدانی ہے، اس لیے مجھے اس کی اتنی فکر نہیں۔ کاوڈ نے گلا صاف کیا۔ یہ سچ ہے، تم ابھی بہت کم عمر ہو اور وہ چچا بزرگ اور چالاک ہے، تو شاید انہیں بیچ دینا بہتر ہو۔ لڑکی کو آخرکار شادی کرنی ہی پڑے گی۔
بالکل، کبھی کبھار میرا کسی لڑکی کو ڈھونڈنے کا دل کرتا ہے، لیکن میں بہت مصروف ہوں۔ اب میں کبھی کبھی چاہتی ہوں کہ اب کوئی میرے لیے۔ جیسے ہی صبرین نے یہ کہا، اچانک اس کے اگلے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ رکی، اسی لیے ہمیں کاوڈا نے نرم آواز میں کہا، میں کھل کر بات کروں گا۔ دراصل میں لاجسٹک میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں، کیوں نہ آپ اپنے شیئرز مجھے بیچ دیں؟ آپ قیمت بتائیں۔ کیا؟ صبرین ششدر ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اگر میرے دادا کو پتہ چل گیا تو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دادا لاشاری کارپوریشن واپس آ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑیں گے۔ کاوڈا معنی خیز انداز میں بولا، آپ ان کے ساتھ نہیں پلی بڑھی ہوں تو کون جانے وہ آپ کے کزن کو مستقبل میں ترجیح دیں۔ صبرین چپ ہو گئی، دانت پیس کر کہا، میں اسے $160 ملین میں بیچوں گی۔ 160 ملین؟ کاوڈا ششدر ہو گیا۔ یہ بہت بڑی قیمت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ لاشاری کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو صرف 250 ملین کے قریب ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ 160 ملین میں بیچو گی تو کوئی نہیں خریدے گا، لیکن میں 145 ملین میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو، آج کل اتنا زیادہ لاجسٹک کمپنیاں ہیں۔ پھر کاوڈا مسلسل صبرین کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صبرین نے اس کی باتوں کو دھیان سے سنا اور مزید دلچسپی ظاہر کی، اور آخرکار لاشاری کارپوریشن کے شیئرز $150 ملین میں بیچنے پر راضی ہو گئی۔ کاوڈ بہت خوش ہو گیا۔ پھر رات کو معاہدہ سائن کر لیتے ہیں، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ لڑکی پلٹ کر عظیم کو بتا دے گی اور عظیم اس پر اعتراض کرے گا۔ آخرکار لاشاری کارپوریشن ملک کی سب سے بڑی لاجسٹک کمپنی تھی اور وہ ای کامرس میں بھی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ لاشاری کارپوریشن خریدنے کا بہت عرصے سے ارادہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم رات کو ملیں گے۔ مجھے سیکرٹری کو معاہدہ بھیجنے کو کہنا ہوگا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائیے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے والد ناراض ہو جائیں گے۔ ہم چند دنوں میں کمپنی جائیں گے تاکہ شیئرز منتقل کر سکیں۔ صبرین نے بے چینی سے کہا۔ یقیناً یہ طے پایا۔ پھر کاوڈ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا اور خوشی خوشی چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، صبرین نے مسکرا کر کہا، لاشاری کارپوریشن کے 40% شیئرز 150 ملین میں بیچنا برا نہیں ہے۔ جب کاوڈ لاشاری کارپوریشن جائے گا تو یقینی طور پر ہلچل مچ جائے گی۔ کریم، تانی اور کیہان تو پاگل ہو جائیں گے۔ ویٹر، مجھے ایک اور کپ کافی چاہیے۔ اس نے اپنا سر گھمایا اور جب دروازے کے قریب کھڑے ایک بلند قامت اور سرد شخص رکھنے والے آدمی کو دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ شہزام سوری، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ باہر آؤ، شہزام نے دانت پیس کر کہا اور غصے سے اسے گھورا، پھر سیدھا اسے باہر کھینچ لیا۔ وہ پورے دن اس کے پیچھے تھا اور اسے مسلسل ایک درمیانے عمر کے آدمی کو گھومتے دیکھ رہا تھا اور آخرکار اس کے ساتھ بات شروع کر دی تھی۔ پھر دونوں نے دوپہر کے کھانے پر باتیں کی اور ہنسی مذاق کیا۔ شروع میں وہ بہت غصے میں تھا، لیکن جب وہ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں آیا تو اس کا دل مزید پیچیدہ ہو گیا۔ یہ عورت دن بدن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسٹر کاوڈا جیسے شخص کے قریب آ جاتی تھی اور حتیٰ کہ اسے اپنی انگلیوں پہ نچا رہی تھی۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو شہزام نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ صبرین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی کلائی کو رگڑتے ہوئے کہا، جو کہ پکڑے جانے سے ہرٹ ہو چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ صبح سے ہی تھا، شہزام نے غصے سے کہا۔ صبرین ششدر ہو گئی، لیکن جلد ہی اس نے سرد نظر کے ساتھ جواب دیا، کیا تم وہی پاگل تھے جو رات بھر میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں گانے بجاتے رہے؟ تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ شہزام کا خوبصورت چہرہ غصے سے تاریک ہو گیا۔ یہ تم ہی تھے، صبرین نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اور غصے میں کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں بالکل نہیں سو پائی تمہاری آواز کی وجہ سے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار تھے، تم نے مجھے تکلیف دی اور مجھے نیند نہیں آئی، اور تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا سونا جائز ہے۔ شہزام نے سرداب بھری۔ وہ اس عورت کی وجہ سے 2 راتیں جاگ چکا تھا۔ صبرین چپ ہو گئی۔ تم نے اگلے کمرے میں کھانا نہیں کھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس نے شہزام کے ہاتھوں کو دیکھا جہاں خون کے نشان تھے اور یاد کیا کہ اس نے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ شہزام نے غصے سے کہا، میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم مجھ سے معافی مانگو گی، لیکن میں نے سنا کہ تم خوشی سے کسی لڑکے کو ڈیٹنگ کے لیے ڈھونڈنے کی بات کر رہی تھی،
تم میری بیوی اور میں تمہارا شوہر ہوں، لگتا ہے کہ مجھے بار بار یہ یاد دلانا پڑے گا تمہیں۔ صبرین شہزام سوری، او یاد آیا، وہ لڑکا کون ہے پھر؟ وہ جو رات کو تمہارے پاس بار میں گیا تھا۔ صبرین کے منہ کے کونے ہلے۔ عجیب بے تکا مرد تھا، میں نے وہ سب جان بوجھ کر کہا تھا تاکہ اسے بے وقوف بنا سکوں۔ صبرین تم کیا منصوبہ بنا رہی ہو؟ شہزام کی نظر عجیب تھی۔ تم نے لاشاری کارپوریشن کے شیئرز اس طرح بیچ دیے کہ تمہارے والد کو پتہ ہے؟ لاشاری کارپوریشن ملک کی سب سے بڑی لاجسٹک کمپنی تھی اور حالیہ برسوں میں خاص طور پر ای کامرس میں تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ اس لذیذ ٹکڑے کو دیکھ رہے تھے، مگر صبرین نے اسے اتنی آسانی سے سونپ دیا۔ ہاں، میں نے انہیں بیچنے کے لیے قائل کیا۔ صبرین نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ لاشاری کارپوریشن میں اندرونی لڑائیاں ہیں۔ میرے دادا ابھی بھی اپنی عمر میں بہت پرجوش ہیں، مگر اس کی بیٹی ہماری طرف میلی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور شیئر ہولڈرز بھی کریم جیسے ہی ہیں۔ بہتر ہے کہ انہیں سب کو بیچ دیا جائے۔ ڈیلٹا کمپنی جاپان کی ایک بڑی کمپنی ہے۔ جب صدر کاوڈا لاشاری کارپوریشن میں شامل ہوں گے تو وہ یقینی طور پر میرے دادا اور انکل سے وقت کے لیے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ تب دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ اس نے اس منظر کا تصور کیا۔ مسٹر لاشاری کو غصے میں خون تھوکنا دیکھنا پڑے گا۔ لاشاری خاندان کے آباء و اجداد اگر یہ دیکھتے تو اپنی قبروں سے باہر نکل آتے۔ کمپنی لاشاری خاندان کی نسلوں کی محنت تھی، لیکن اس نے اسے اتنی آسانی سے بیچ دی، اور وہ بھی جاپان کے کسی شخص کو۔ تم واقعی؟ صبرین نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک اور بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بٹ کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر ایک چال ہے۔ صدر کاوڈا مالیاتی علاقے میں بھی بہت ماہر ہے۔ جب وہ شامل ہوں گے تو کم از کم کیہان کی خواہشات کو ملک کا سب سے طاقتور خاندان بننے کے لیے رکاوٹ ملے گی۔ آخر کار تم صرف میری مدد کرنا چاہتی ہو۔ شہزام کی آنکھیں اچانک چمک اٹھی۔ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، صبرین نے پسینے میں بہتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ لیکن چند قدم چلنے کے بعد شہزام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے سینے میں کھینچ لیا۔ اس نے صبرین کی طرف غصے اور مایوسی سے گھور کر کہا، صبرین، کیا تم واقعی مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ میں تمہاری معافی کا انتظار کر رہا ہوں۔ معاف کرنا، لیکن میرا معافی مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صبرین نے سرد لہجے میں کہا۔ تم؟ شہزام کی آنکھوں میں اس کی طرف غصے سے تیز ہو گئیں۔ شہزام کی آنکھیں اس کی طرف غصے سے تیز ہو گئیں۔ اگر نگاہوں سے قتل ہو سکتا تو صبرین ابھی تک کئی بار مر چکی ہوتی۔ وہ پہلے ہی اس کا یہاں تک پیچھا کر آیا تھا۔ وہ کیوں نہیں سر جھکاتی؟ کیا وہ مر جائے گی اگر وہ معافی مانگے گی؟ تو تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ شہزام نے گہری سانس لی۔ تم رات کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بار میں جاؤ گی، لیکن میں کچھ نہ کہوں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت زیادہ کر رہی ہو؟ صبرین نے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی اس سے زیادہ اس سے نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا غصہ تقریباً اپنی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے آہ بھری۔ میں تم سے الگ ہونا نہیں چاہتی، میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ویسے بھی یہ کس نے کہا کہ لوگ بار میں بات نہیں کر سکتے؟ اور پھر کیا اس تصویر میں مجھے کسی دوسرے آدمی کو چومتے یا گلے لگاتے ہوئے دکھایا گیا ہے؟ ویسے بھی یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تم میرے پیچھے دوسرے آدمی سے ملنے گئی۔ شہزام کا لہجہ کچھ نرم ہوا جب وہ وضاحت دینے لگی، مگر اس کا چہرہ اب بھی سرد اور سخت تھا۔ میں تمہیں اس بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے مضبوطی سے کہا، اور لہجہ ایسا تھا جیسے صبرین اس سے معافی مانگنے کی منت کر رہی ہو۔ صبرین نے انکار کیا۔ مجھے تم سے کوئی کیوں سننا چاہیے؟ تم جب بھی میرا سے ملتے ہو ہمیشہ اکیلے ہوتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو مجھے بلا کر دکھاؤ۔ شہزام کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا، آئندہ میں اس سے زیادہ نہیں ملوں گا۔ کیا؟ صبرین نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں؟ شہزام نے سرد آہ بھری اور ایک برتر لہجے میں کہا۔ چلیے، چونکہ تمہاری حالت اچھی ہے اور تم نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے تو میں یہ معاملہ ختم کرتا ہوں۔ صبرین نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اچھی حالت؟ اور میں نے اپنی غلطی تسلیم کی؟ کب وہ سمجھ نہیں سکی تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شہزام اس کی طرف غصے سے گھوم کر بولا۔ صبرین، میں نے تمہارے لیے بار بار سمجھوتے کیے ہیں۔ کسی عورت میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، صبرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ہٹو، میں ہوٹل واپس جا رہی ہوں، بہت دھوپ ہے۔
کل والے ہوٹل میں مت جانا، وہ بہت سستا ہے، شہزام نے صبرین کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس یہاں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں پرائیویٹ پریزیڈنشل سویٹ ہے۔ صبرین حیران ہو گئی۔ تم نے کب ہوٹل میں سرمایہ کاری کی؟ میں کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رہا ہوں، تم آہستہ آہستہ ہی سب جان لو گی۔ شہزام نے اس کی ناک کے نوک پر انگلی رکھی۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ پورے آسٹریلیا میں کوئی بھی مرد مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ جانتے ہوئے کہ وہ پھر سے کچھ اشارہ دے رہا ہے، صبرین نے ظاہر کیا کہ وہ اس کی بات نہیں سمجھ رہی۔ جب وہ پریزیڈنشل سویٹ پہنچے تو صبرین کو ارد گرد دیکھنے کا موقع ملے بغیر ہی شہزام نے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ شہزام وہ اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ ڈال کر اس کی جلن بھری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ تم دن دہاڑے کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے کبھی دن دہاڑے ایسا نہیں کیا۔ شہزام نے فون اسے بیڈ پر ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی اطراف میں رکھے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، تم نے پچھلی 3 راتوں سے مجھے نظر انداز کیا ہے، چلو آج رات بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاشم جلد آ رہا ہے اور مجھے آج رات صدر کاوڈر سے معاہدہ کرنے کے لیے ملنا ہے۔ صبرین نے اس کے مضبوط جسم کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ ہاشم یہاں آنے کے لیے فلائٹ لے رہا ہے، اس لیے اسے کچھ وقت لگے گا، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ شہزام کی یہ الفاظ سن کر وہ کچھ کہنے والی تھی جب شہزام نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا تاکہ وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ رات کو ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار صدر کاوڈر نے صبرین کو دیکھا جو دیر سے آئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر کہا، مجھے لگا تھا کہ تم پچھتا رہی ہو اور نہیں آنا چاہتی۔ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، صبرین نے جتنا ہو سکا قدرتی انداز میں کہا اور بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں شہزام کو گالی دے رہی تھی۔ شہزام وہی تھا جس نے کہا تھا کہ ہم وقت پر پہنچ جائیں گے۔ آخرکار اس نے ہاشم کو 1 گھنٹے سے زیادہ باہر انتظار کرایا تھا اور جب اس نے دروازہ کھولا وہ مکمل طور پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد صبرین نے صدر کاوڈر سے معمولی بات چیت کی اور پھر وہ رات کی فلائٹ سے کیمبریا واپس چلی گئی۔ جب صبرین واپس جانے کے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرنے لگی، شہزام نے اس کا فون چھین لیا۔ چونکہ ہم یہاں آنے کی کوشش کر چکے ہیں تو واپس جانے کی جلدی کیوں؟ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں اور اس جگہ کو ڈسکور کرتے ہیں۔ ہابرٹ کی ایک طویل تاریخ اور یہاں بہت سی سیاحتی جگہیں ہیں۔ صبرین حیران ہو۔ ایک لمحے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، ہم نے کبھی ساتھ سفر نہیں کیا، میں تمہیں مزید بار بار باہر لے جاؤں گا، شہزام نے نرم لہجے میں کہا اور اسے اٹھایا۔ اگلے دن شہزام سے قریب کے ماؤنٹ ویلنگٹن لے گیا۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد دونوں نے ویلنگٹن پارک کی طرف چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے صبرین اتنی تھک گئی کہ وہ مسلسل شہزام سے اسے اٹھانے کی درخواست کر رہی تھی۔ ان کے ارد گرد چلنے والے سیاحوں کو دیکھ کر شہزام کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ تم اب بڑی ہو چکی ہو اور تم مجھے اٹھانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے، صبرین نے چہرے پر مسکراہٹ ڈالتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ اس کے اس برتاؤ نے شہزام کو مغوش کر دیا۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکا اور مجبوراً اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اس کے چلتے ہوئے بہت سے لوگوں نے انہیں تعریفی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو اس کا شوہر کتنی محبت سے اسے پہاڑی راستے پر اٹھا کر لے جا رہا ہے، سب سے بڑھ کر وہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں میں بہت سے لوگوں نے خفیہ طور پر شہزام اور صبرین کی تصاویر لی اور انہیں انٹرنیٹ پر شیئر کر دیا۔ اس دور میں جب انٹرنیٹ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، نیٹیزن نے جلدی سے معلوم کر لیا کہ صبرین اور شہزام ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کیا میری یادداشت میں کچھ غلطی ہو رہی ہے؟ کیا شہزام سوری نے حال ہی میں میرا سے شادی نہیں کی تھی؟ آخرکار انہوں نے شادی نہیں کی۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس شادی کے دوران میرا کو لے گئی تھی۔ ایک اندرونی شخص کے مطابق میرا نے شہزام سوری کو دھوکہ دیا تھا۔ تو کیا شہزام سوری اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلقات میں آ رہے ہیں؟ مجھے تو شہزام کافی بدعنوان لگتا ہے۔ کیا صبرین یزدانی کو اس سے بہتر نہیں مل سکتا تھا؟ آخرکار وہ نہ صرف آسٹریلیا کے سب سے مالدار خاندان کی خاتون جانشین ہے بلکہ دنیا کی سب سے بہترین آرکیٹیکٹ بھی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور مرد نہیں ہے جسے وہ ڈیٹ کر سکے؟ ویسے شہزام سوری واقعی بہت اچھا دکھتا ہے اور امیر ہے، لگتا ہے کہ کوئی بھی عورت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ شہزام کو صبرین سے زیادہ محبت ہے، جس طرح سے وہ اسے اٹھائے ہوئے ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ جب شہزام سوری پہلے میرا کے ساتھ رشتے میں تھے تب بھی انہیں شاز و ناظر ہی انہیں خریداری کرتے دیکھا گیا، اس کے علاوہ ان کو اٹھا کر کہیں لے جانا تو نایاب ہی تھا۔ میرا جو سی سائڈ ولا میں تھی
ان نیٹیزنز کے تبصروں کو دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ حقیقت میں وہ صحیح کہہ رہے تھے، اگرچہ وہ شہزام کے ساتھ 10 سال سے زیادہ وقت گزار چکی تھی۔ شہزام نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، اس کے علاوہ کبھی اسے اپنی پیٹھ پر نہیں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک آئی اور اس نے فوراً کسی کو کال کی۔ ایک پہاڑ پر ایک قصبے میں رات کے وقت لکڑی کے ولا میں صبرین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور نیٹیزن کے تبصروں کو پڑھ رہی تھی۔ اس کے منہ پر کبھی کبھار مسکراہٹ پھیل جاتی۔ شہزام شاور کے بعد خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک اوور سائز شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کی بڑی گردن کھلی تھی، جس سے اس کا کالر بون پر بنے ہیکوں کا انکشاف ہو رہا تھا۔ جب اسے یہ یاد آیا کہ یہ نشانات اس نے خود بنائے ہیں تو وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ شہزام اس کے قریب آیا۔ جب اس نے اپنے بارے میں خبر کی تفصیلات اس کے فون پر دیکھی تو اس کے حسین چہرے پر شرم کی لالی پھیل گئی۔ دیکھو نیٹیزنز کے تبصرے کتنے دلچسپ ہیں۔ صبرین نے ایک پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، سب کہہ رہے ہیں کہ تم وفادار ہو کیونکہ تم نے صرف میرا اور مجھ سے تعلق رکھا ہے۔ جب تم میرا کو چھوڑو گے تو تم مجھے حاصل کر لو گے، اور اس کے برعکس بھی تم کبھی کسی اور عورت کی تلاش نہیں کرتے۔ شہزام نے بے پرواہ چہرے کے ساتھ صبرین کا فون ایک طرف پھینک دیا۔ کیا یہ مذاق ہے؟ ہاں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے؟ صبرین نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین کا بے رحمانہ مذاق دیکھ کر شہزام کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا اور اس نے اپنا جبڑا سکیڑ لیا۔ اس نے صبرین کا چہرہ تھاما اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر گیا، یہاں تک کہ دونوں دوبارہ بیڈ پر جا گرے۔ صبرین نے اسے روک دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلسل ختم نہیں ہوتا، جیسے کل ایسا لگتا ہے جیسے تم نے سالوں تک کسی اور عورت کو چھوا ہی نہیں۔ شہزام لب بھینچ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اب عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سب بڑبڑایا، مجھ سے تمہاری دلکشی کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم یہ کہنے والے ہو کہ تم نے کبھی کسی اور عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا۔ صبرین نے اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، اور اس جسم کا واضح طور پر ساکت ہو گیا۔ شہزام نے سر جھکایا اور خاموش رہا۔ وہ صرف اسے مزید محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تاہم صبرین نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سنجیدہ ہو گئی۔ چونکہ تم نے مجھے جواب دینے سے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے پچھلے کچھ سالوں میں میرا کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے نا؟ تم دونوں شاید ہر دن یا ہر ہفتے ایک بار سوتے ہوگے۔ صبرین، شہزام نے دانت پیسے اور صبرین کو روکا۔ اس کا حسین چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پلیز اس بات کو میرا اور مجھ سے مت جوڑو، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے۔ صبرین نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹے۔ کیا میں زیادہ دلکش ہوں یا وہ زیادہ دلکش ہے؟ اگر تم آج مجھے جواب نہیں دو گے تو تم مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے۔ شہزام کا دماغ چکرانے لگا۔ جتنا وہ غصے میں آنا چاہتا تھا اتنی وہ عورت ایسی لگ رہی تھی کہ جب بھی وہ غیر معقول ہوتی تھی وہ اس کی محبت میں ڈوب جاتا تھا، اور اس پر سخت کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا جواب دینا اتنا مشکل ہے؟ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم نے میرا کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے۔ اب میں تم سے بات کرنا چھوڑ رہی ہوں۔ وہ غصے سے تھی اور اسے دھکیل کر دور کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کر جانے والی تھی۔ شہزام نے گھبرا کر اس کے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ بیب، میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دراصل میں نے کبھی میرا کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کیا۔ صبرین رکی۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ مجھے مت بیوقوف بناؤ، جب تم پہلے اس سے اتنی محبت کرتے تھے تو تم نے اس کے ساتھ کیسے کچھ نہیں کیا؟ شہزام، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، شہزام نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا۔ جب بھی میں میرا سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا مجھے بڑا برا احساس ہونے لگتا۔ میں نے کئی بار وومٹنگ بھی کی۔ جب میں نے بے قابو ہو کر تمہارے پاس جانے کی کوشش کی تو مجھے جال میں نہیں پھنسایا گیا۔ حقیقت میں میرا نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی اور مجھے صرف تم میں کشش محسوس ہوئی۔ صبرین ششدر رہ گئی۔ وہ صرف اسے آزمانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا ماریا نے جو کہا وہ سچ تھا؟ تم نے مجھے اینڈرولوجی یونٹ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شہزام نے اس کا ہاتھ بے بسی سے پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب میں تمہارے ساتھ تھا تو سب کچھ معمول پر تھا۔ میں نے سوچا کہ میں میرا کے ساتھ نہیں کر سکتا تو میں نے کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ بھی مجھے متلی کا احساس دلاتی تھی۔ تم نے دوسری عورتوں کے ساتھ بھی کوشش کی؟
صبرین کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے یہ سب اپنی حالت کو سمجھنے کے لیے کیا، ویسے بھی میں ان کے ساتھ کبھی کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ غلط فہمی نہ ہو، دراصل میری ذاتی زندگی بہت بہتر ہے، شہزام نے فوراً وضاحت دی۔ لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صبرین نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کر لیا۔ تم میرے ساتھ صرف اس لیے ہو کیونکہ میں تمہاری ضروریات پوری کر سکتی ہوں، ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا، مجھے ڈر تھا کہ تم ایسا سوچو گی، شہزام نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ بس اس لیے ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر آ گیا ہوں۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ میٹنگز کے دوران بھی میں بار بار اپنے فون کو دیکھتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے کہ تمہارے میسج کا فوراً جواب نہ دے پاؤں گا۔ میں نے کبھی کسی وجہ سے اپنے جذبات نہیں بدلے۔ اگر محبت نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ صبرین کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اگرچہ وہ اسے ملنے کا مقصد جانتی تھی، پھر بھی وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئی۔ صرف بھی زیادہ نہ سوچو، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شہزام نے اس کا چہرہ نرم سے تھاما اور اس کے لبوں پہ محبت بھرا لمس چھوڑ دیا۔ ویسے میرا نے حال ہی میں اسپتال میں ان کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ ویٹر فرٹیلائزیشن تھا، کیا تم نہیں؟ میں نے صرف ایک دو بار اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے گیا تھا، مجھے اس کے فیصلے سے اختلافات تھا، وہ بچہ نہیں اپنانے والی، شہزام نے بہم انداز میں جواب دیا۔ صبرین پھر بغیر کچھ کہے اس سے گلے لگا کر خاموش ہو گئی۔ اسی دوران شہزام کا فون اچانک بجنے لگا۔ اس نے کال کا جواب نہیں دیا۔ جب کالز کا سلسلہ بند نہ ہوا تو وہ غصے سے اٹھا اور جواب دیا، زارون شاہ، کیا تم موت کو دعوت دے رہے ہو؟ تم موت کو دعوت دے رہے ہو شہزام؟ تم ویکیشنز واقعی صبرین کے ساتھ گزارنے کے موڈ میں ہو جبکہ میرا مشکل میں ہے؟ زارون نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ شہزام کی آنکھوں میں خون کی لالی آئی۔ کیا ہوا؟